إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر. قال يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ کو فتح فرما دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک رب تعالیٰ نے ہی مکہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا اور اپنے رسول اور اہل ایمان کو بھی اسی نے مکہ پر تسلط دیا ہے. بے شک یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال کیا گیا ہے اور اب میرے بعد یہ کسی کے لیے بھی ہرگز حلال نہ ہوگا. بس نہ تو اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کے کانٹوں کو توڑا جائے اور اس کی گری پڑی چیز کسی کے لیے اٹھانا جائز نہیں سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے اور جس کا کوئی قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسخر بوٹی کہ اس ممانعت کے حکم سے اس میں استثناء دے دے کیونکہ ہم اس کو اپنے مرنے والوں کی قبروں پر اور اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر کی بوٹی کہ اسے اس حرمت سے استثناء دیا جاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. حج سے متعلقہ اور احرام سے متعلقہ احکام و مسائل پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو فتح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہ واضح کیا کہ اللہ ہی بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کو روکنے والا تھا اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کو آج یہاں فتح عطا فرمایا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ تربیت کی ہے کہ اصل فیصلہ اور حکم اللہ کا نافذ ہوتا اور کسی چیز میں کامیابی مل جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے نہ کہ اپنی تدبیر اور محنت اور کوشش اور کاوش کے تذکرے کر کے میں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو ہاتھیوں کو روکا. اب ہاتھیوں کو لشکر کو روکتے ہوئے تو مکہ والوں نے کوئی دفاع نہیں کیا تھا اور خالصتاً اللہ کی طرف سے وہ پرندے آئے اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کے اوپر کنکر پھینکوائے اور بیت اللہ کا دفاع ہوا تو اس کا انسانی کوئی عمل دخل نہیں تھا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل کیا اور مکہ فتح ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کہ جس طرح مکہ کے لیے اللہ رب العزت کی حفاظت کا تذکرہ اس واقعے سے جوڑا جس میں کسی انسانی چیز کا عمل دخل نہیں، اس طرح اس فتح کو بھی اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا گویا کہ اس کے اندر کوئی انسانی عمل دخل. حالانکہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئیں، محنت ہے
اور ہجرت سے پہلے کی 13 سال کی محنت اور کوشش کاوش، پھر مدینہ کے اندر 8 سال مسلسل مشرکین مکہ کے ساتھ اور منافقین اور یہود کے سامنے اسلام کے لیے قربانیاں، بدر کے اور احد کے اور خندق کے مار کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کو اللہ کی طرف منسوب کر کہ یقیناً اور حقیقتاً کامیابیاں اور نتائج اللہ کی طرف سے آتے۔ اس لیے انسان کو محنت کرنے کے بعد بھی جب کوئی نتیجہ حاصل ہو تو اس کو شکر کے طور پر اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے کہ نتائج ظاہر کرنے والی ذات اور کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے تو یہ کسی کے لیے مجھ سے پہلے حلال نہیں ہوا، یعنی اس کی حرمت کا جو حکم ہے کہ یہاں کسی چیز کو توڑا نہیں جائے گا، کوئی جنگ جدل نہیں ہوگا، قتال نہیں ہوگا، یہ وقتی طور پر میرے لیے صرف حلال کیا گیا۔ جو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں وقت طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک کا وقت، یہ وقتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء عطا فرمایا کہ ظاہر بات ہے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کچھ جگہوں پر جھڑپیں ہوئیں اور اس میں کچھ مشرکین مارے گئے، لیکن اوورآل بڑا کوئی قتال نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ بغیر بڑی جنگ کے فتح ہو گئے۔ لیکن اس وقت کے دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کو اور مسجد حرام کی جو حدود ہے اس کو حلال کیا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ میرے بعد کسی اور کے لیے حلال نہیں، نہ میرے سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال ہوا تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال، مانا کہ اب اس کے اندر کوئی جنگ جدال اور کوئی بندہ آ کر چڑھائی کرے اور وہاں پر جنگ لڑے، اس کی اجازت نہیں، وہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہوگا۔ اور پھر آپ نے اس کی حرمتیں بیان فرمائیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، بدکایا نہیں جائے گا، مانا کہ اگر کوئی شکار کے قابل جانور یا پرندہ کسی جگہ بیٹھا ہوا بھی ہے تو اس کو ڈرا کر بھگانا، بدکانا یہ بھی جائز نہیں۔ کجا یہ کہ اس کو کوئی شکار کرے تو اس کے حلال جانور کو اس طرح بدکانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کی کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی توڑا نہیں جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو صحیح درخت ہیں ان کو تو بالاولیٰ نہیں توڑا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پابندیاں بیان فرمائیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اس سے نا اذخر کی گھاس، ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، یہ کانٹے دار سی گھاس ہوتی ہے، اس کو استثناء دے دیں، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کے کام میں آنے والی ہے کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے میتوں کی قبروں کے اوپر بھی اس کو ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں ریتلا سا علاقہ ہے تو وہ ہوا جب چلتی تھی تو وہ ریت اڑ جاتی تھی، تو اس کو قبر کے اوپر ٹھہرانے کے لیے یا کچھ بجری ٹائپ چیز رکھی جاتی ہے، یا اس طرح اذخر وغیرہ کی جو گھاس ہے اس کو مٹی کے اندر گوندھ کے، جس طرح ہمارے یہاں لیپ کے لیے دیہاتوں میں مٹی تیار کی جاتی ہے نا بھوسا وغیرہ ڈال کے، اس طرح وہ قبر کی مٹی کے اوپر اس طرح گھاس مکس کر کے ایک لیپ بناتے تھے تاکہ وہ قبر کے اوپر ٹھہر جائے اور ہوا چلنے سے وہ مٹی ساری اڑ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا ہماری یہ استعمال میں آتی ہے، ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ استثناء دیتے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اذخر کی جو گھاس ہے اس کو استثناء، یعنی اس کو توڑا جا سکتا ہے اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے، مگر نہ باقی جو درخت اور پودے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر حرم کی حدود کے اندر ان کو بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ تو باب سے متعلقہ جو اس حدیث کا حصہ ہے وہ یہ کہ احرام کی حالت میں اور حرمت والی جو جگہ ہے اس کے اندر شکار کرنا اور وہاں کی درختوں کو توڑنا اور وہاں پہ نقصان پہنچانا یہ بیت اللہ کی حرمت کے منافی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔